بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم آیت نمبر 33 سے 44 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے حق کی اطاعت و رسالت پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے۔ دوستو، آیت نمبر 33 میں جس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہے ولید بن مغیرہ، جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب تفسیر اس طرح لکھتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا پھر اس کا دل پتھر ہو گیا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اس کو اسلام کی طرف تھوڑی سی رغبت ہو چلی تھی، اور کفر کی سزا سے ڈر کر قریب تھا کہ مشرف اسلام ہو جاتا۔ ایک کافر نے کہا کہ ایسا مت کر، میں تیرے سب جرائم اپنے اوپر لے لیتا ہوں، تیری طرف سے میں اللہ کی سزا بھگت لوں گا، بشرطیہ کہ اس قدر مال مجھ کو دیا جائے۔ اس نے وعدہ کر لیا اور مقررہ رقم کی کچھ قسط ادا کر کے باقی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کچھ مال دیا پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے، کیا یہ غیب کی خبریں جانتا ہے کہ آئندہ اس کو کفر کی سزا نہ ملے گی، اور دوسرے کو اپنی جگہ پیش کر کے چھوٹ جائے گا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے قول و اقرار اور عہد و پیمان کی پابندی میں پورا اترا، اور اللہ کے حقوق پوری طرح ادا کیے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں ذرا بھر تقصیر نہ کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا، اللہ کے ہاں کوئی مجرم دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کو اپنی اپنی جواب دہی کا خود ذمہ اٹھانا پڑے گا۔ یعنی آدمی جو کچھ کوشش کر کے کماتا ہے وہی اس کا ہے، کسی دوسرے کی نیکیاں لے اڑا نہیں سکتا، باقی کوئی خود اپنی خوشی سے اپنے بعض حقوق دوسرے کو ادا کر دے اور اللہ اس کو منظور کر لے، وہ الگ بات ہے، کیونکہ اللہ خیر و شر کا خالق ہے۔ خوشی یا غم کی کیفیات بھیجنا، ہنسنا، رلانا، مارنا، زندہ کرنا، کسی کو نر یا مادہ بنانا اسی کا کام ہے۔